آپ کہتے ہو کہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے، تو کراچی کیا آپ کا سوتیلا باپ ہے جو آپ نے کراچی کی حالت کر دی ہے؟ شرم آنی چاہیے. کراچی کی سڑکیں تباہ ہیں، کراچی کے اندر بجلی کا جو بحران ہے اس کے آپ ذمہ دار ہو. کراچی میں گیس کا بحران ہے، کراچی میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کراچی میں ہاسپٹلز کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم ایسی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ان کے دلوں میں پل رہی ہے یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو. ہم ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے. ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ سے ڈر جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ سے ڈریں گے نہیں. اور آپ نے جو اپنے یہ لے پالک سندھو دیش کے حامی جو آپ کے ہی ہیں ان کو آگے کر کر یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی ایم کیو ایم یا مہاجروں کو یا کراچی شہر میں بسنے والی دیگر قومیتیں جس میں پختون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، ان کو آپ خوفزدہ کر لو گے تو یہ آپ کی بھول ہے. بیان کرنے بیٹھا جائے تو صبح ہو جائے گی. آپ نے جو حال اس صوبے کا کیا ہے جس کی وضاحت آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کر دی کہ کراچی میں جتنا پیسہ لگنا چاہیے تھا نہیں لگا، تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال کبھی نہیں کہا کہ اچھی ہے. آپ یہ کہہ کے بری ذمہ تھوڑی ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں اچھی ہے؟ کیوں صوبہ پنجاب کی صورتحال اچھی ہے؟ کیوں کے پی کے کی صورتحال اچھی ہے؟ جس صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے یہاں کی صورتحال اچھی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پھر آپ کو تو آج محترم چیف جسٹس صاحب نے آئینہ دکھا دیا، اس کے بعد تو کچھ شرم آنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے کہ کراچی کو بد سے بدتر بناؤ. چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. گزشتہ 13 سالوں سے آپ اس صوبے پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جعلی اکثریت کی بنیاد پر آپ حکومت میں بیٹھتے ہو. کیا کارنامہ ہے آپ کا؟ آپ نے ان 13 سالوں میں پانی کی ایک بوند کا تو اضافہ کیا نہیں ہے. آپ نے ان 13 سالوں میں ایک بس نہیں بڑھائی ہے، ایک بس نہیں چلا کے دی ہے. گزشتہ 13 سالوں میں 9,000 ارب روپے سندھ کو ملے. گزشتہ 13 سالوں میں 9,000 ارب روپے ملے ہیں سندھ کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت. کہاں گئے یہ پیسے؟ آپ رونا روتے ہو کہ وفاق آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو آپ سندھ کے شہروں کے ساتھ کون سا انصاف کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسے آپ کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے، تو آپ پی ایف سی کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہو؟ آپ بلدیاتی اداروں کو کیوں نہیں مستحکم کرتے، مضبوط کرتے؟ اب تو ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہے نا، بلدیاتی نظام ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے. آپ نے اس شہر کے اندر کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ آپ سے نالے تک تو صاف نہیں ہوتے. آپ کچرا اٹھانے کا اختیار، سیوریج کا سارے اختیارات آپ سلب کر کے بیٹھ جاتے ہو. اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے، ڈاکو پولیس والوں کو مار رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہو کہ آپ بہت اچھی حکمرانی کر رہے ہو.
کچھ تو شرم آنی چاہیے. بحریہ ٹاؤن کا معاملہ آپس کے لین دین کا معاملہ ہو یا ان کا کچھ بھی ہو، آپس کی لڑائی، اس کو رنگ کیا دیا گیا. ملک دشمنوں کو استعمال کیا پیپلز پارٹی نے اور لا کر کراچی شہر کے اوپر حملہ کروایا. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اور یہ سندھو دیش کے حامی کوئی الگ الگ نہیں ہیں. آپ بھی پاکستان کے اتنے ہی دشمنوں جتنے یہ سندھو دیش کے لوگ ہیں. آپ نے جان بوجھ کے اپنے ان لوگوں سے جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ سرپرستی بحریہ ٹاؤن میں نظر آئی آپ کی، کہ ان مسلح جتھوں کو آپ نے کہیں نہیں روکا، ان کو آنے دیا، پوری آزادی دی، اور آپ کی پولیس ان کی خوش آمدید کر رہی تھی. اور پھر کورٹ کے اندر جو صورتحال تھی، جس طرح ان کو دعوتیں دی جا رہی تھیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ بھی ہمیں سب دکھ رہا تھا. آپ نے جان بوجھ کر 15 تاریخ کو ان سے بھی اعلان کروایا کہ وہ بھی 15 تاریخ کو کراچی میں آ کر احتجاج کریں. آپ کو ان ملک دشمنوں کے سروں کو کچل دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر یہ سازش کی کہ 15 تاریخ کو ایم کیو ایم نے ایک اعلان کیا ہے احتجاج کا، تو جواب کے اندر دوسرے ملک دشمنوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، تاکہ شہر کے اندر کوئی ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے، کوئی بدامنی کی صورتحال بن جائے اور آپ ایم کیو ایم کو مورد الزام ٹھہراؤ. اس لیے آپ کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہم کل کی احتجاجی ریلی کو چند دنوں کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، اور 1-2 دن کے اندر اندر ہم اپنی میٹنگ کر کے نئی ڈیٹ سے آپ لوگوں کو مطلع کر دیں گے. فرماتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو کیس میں عدالت نے فیصلہ کیا تھا 460 سے کچھ زائد ارب کا، کہ وہ وفاق چاہ رہا ہے کہ وفاق لے جائے، وہ سندھ کا حصہ ہے. وہ سندھ کا حصہ نہیں ہے، وہ کراچی کا حصہ ہے، کراچی کے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، کراچی کو ملنا چاہیے وہ حصہ. وفاق سے آپ کہہ رہے ہو کہ وفاق وہ ہڑپنا چاہتا ہے. آپ کی نیت خراب ہے، آپ ہڑپنا چاہتے ہو. وہ پیسہ کراچی کے لوگوں کا تھا، کراچی میں بسنے والے سندھی، مہاجر، پٹھان، پنجابی سب کا تھا. آپ وہ پیسہ بھی ہڑپنا چاہتے ہو. کراچی کے اندر سندھ حکومت تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے وفاق سے 25 ارب اپروو کروائے، جس میں سے جب میئر کراچی وسیم اختر بھائی تھے اس وقت 1 ارب روپے آئے، جو اسکیموں میں وسیم بھائی نے فوری طور پر ان پر کراچی میں جو بھی تھوڑا بہت کام ہو سکتا تھا وہ کروایا. اس کے بعد 6 ارب روپے اور وفاق سے منتقل ہو گئے. آپ کے ڈپٹی کمشنرز ان اسکیموں کو اپروو ہی نہیں کر رہے، اس کی اجازت ہی نہیں دے رہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وفاق سے 6 ارب روپے آ گئے ہیں اور شہر میں لگ سکتے ہیں تو لگنے دو نا. لیکن آپ وہ پیسہ یہاں نہیں لگنے دینا چاہتے. آپ کی نفرت اور تعصب کی یہ مثال ہے سب کے سامنے کہ آپ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو. بحالت مجبوری وفاق سے پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے وہ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں کچھ تو لوگوں کے آنسو پوچھ جائیں. برسوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ حیدرآباد میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جائے. آپ کے وزراء کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ان کی لاش پر حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی بنے گی. کچھ شرم نہیں آتی ہے کہتے وقت کہ کسی شہر کے اندر اگر ایک تعلیمی ادارہ بن رہا ہے تو آپ بول رہے ہو کہ ہماری لاشوں پہ بنے گا؟ آپ کو تو خود بڑھ کر وہاں پر تعلیمی ادارے بنانے چاہیے تھے. اور جب ہم نے وفاق سے اس مطالبے کو منوا لیا تو آپ اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہو. جو سول ایویشن کی زمین تھی وہ ہم نے نشاندہی کی تھی، آپ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہو، وہ زمین نہیں دے رہے ہو. آپ کیسے بولتے ہو کہ آپ سندھ کے اور کراچی کے ہمدرد ہو، حیدرآباد کے ہمدرد ہو؟ آپ کی نفرت اور دشمنی کی انتہا ہے کہ آپ ایک تعلیمی ادارہ بھی نہیں بننے دینا چاہتے. آپ سے بڑھ کر کون مافیا ہو سکتا ہے؟ لیاری گینگ وار. آپ نے پورے صوبے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. جب آپ کے اوپر تھوڑی سی سختی آتی ہے آپ سندھ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہو، اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی، زیادتی، ظلم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے.
آپ نے الزام لگایا کہ سینسس کے اندر ایم کیو ایم نے کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دیا. آپ نے دھوکہ دیا ہے. 2017 سے یہ ٹائم آ گیا ہے. کیا مزید 10 سال تک اسی انتظار میں بیٹھے رہتے کہ یہ 5% آڈٹ کا مسئلہ حل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ اگر یہ 5% کے آڈٹ کا مسئلہ حل بھی ہو جاتا، یعنی اگر یہ بات طے ہو جاتی کہ 5% آڈٹ کرایا جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اور اس میں یہ ثابت ہو جاتا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی ہے، ہمارے تحفظات ہیں، کراچی کے لوگوں کو صحیح گنا نہیں گیا ہے. اگر اس 5% آڈٹ کے اندر یہ ثابت ہو جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ بھی تو یہی نکلتا کہ دوبارہ مردم شماری کراؤ. تو ہم نے تو اس بات کا فیصلہ کروایا ہے وفاق سے کہ آپ مردم شماری کا سال اناؤنس کریں اور بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کریں، اور ہم نے یہ کام کروایا ہے. ابھی بھی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اس بات کو سامنے رکھا کہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کام شروع کر دیا جائے، اور ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نے اگر اپوزیشن مضبوط ہو رہی تھی اپنے مفادات کے لیے، آپ نے پی ڈی ایم کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، تو آپ سے تو کسی اچھائی کی امید توقع نہیں ہے. اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان آپ کے ان ہتھ کنڈوں کے آگے نہیں جھکے گی.